لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، جس نے آسمان کو مزین کیا چاند سورج ستاروں کے ساتھ اور زمین کو مزین کیا پھل پھول شجر اناج کے ساتھ، اسی کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ آقا کا یہ فرمان ہے اور مسلمانوں کو یہ بشارت ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس خوشی کا وقت آتا ہے وہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہم کو خوشی کا یہ موقع عطا کیا ہے۔ ہم نے اس سے قبل عید الفطر کو ادا کیا تھا، اپنی جان کی قربانی لگا دی، صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس کو برداشت کیا رب العالمین کے حکم پر، پھر ہم نے رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کیا، اور آج رب العالمین نے ہم سے مال کی قربانی مانگی ہے۔ ہم اپنے جانور کو لے کر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج بھی ہم رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنی جبین نیاز کو جھکا کر ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، اپنی کمر کو جھکا کر ہم نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رب العالمین سے دعا بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ جس طرح رب راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح راضی فرما دے۔ حضرات، جس طرح غمی کے موقع پر پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ آپ صبر کرو، اور ہمارے نمازی محترم ہمارے بزرگ شام دین صاحب ان کے اہل خانہ کے لیے یہ شکر کا بھی مقام ہے اور صبر کا بھی مقام ہے، یعنی کہ وہ دو اجر کو لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات، پیغمبر اعظم کا یہ فرمان ہے، کائنات کے لوگوں جب آپ قربانی کرتے ہو رب العالمین کے پاس کیا جاتا ہے؟ رب العالمین کا قرآن ہے، سورۃ حج ہے، آیت نمبر 37 ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس کا آپ گوشت بناتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، گوشت آپ خود کھا لیتے ہو، اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہو، کوئی سوالی آنے والا اس کو دیتے ہو، کسی مسکین غریب کو دیتے ہو، ہاں پھر رب العالمین کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ رب العالمین کے پاس انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے، انسان کا خوف پہنچتا ہے، میں رب العالمین کا کتنا تابع دار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کائنات کے لوگوں، ایمان والو، اپنی زبان سے کلمے کا اعلان کرنے والو، توحید والو، رب العالمین کی توحید کا اعلان کرنے کے بعد رسالت پر ایمان رکھنے والو، رب العالمین کی بھی اطاعت کرنی ہے، اس کے پیغمبر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اگر آپ نے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہ کیا، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، سارے کے سارے اعمال برباد چلے جائیں گے، یعنی کہ سنت کے مطابق قربانی نہ کی، یہ ساری کی ساری رقم برباد چلی جائے گی۔ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوا تو یہ قربانی رائے گان چلی جائے گی۔ یہ 50-60 حضرات اسی طرح 1,00,000 2,00,000 کے اسی طرح جانور لینا کس کام کے جب سنت کے مطابق نہ کی گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اگر انسانوں کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں غریبوں کو ٹھیس پہنچاؤں گا، میں اپنے پورے محلے سے اضافی اور اس طرح اعلیٰ قربانی لے کر اپنے آپ کو بڑا فخر میں محسوس کروں گا، حضرات یہ تکبر، یہ غرور یہاں ہی رہ جانا ہے۔ انسان جو ساتھ لے کر جائے گا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، انسان مٹی کا ہے، مٹی میں چلا جائے گا۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا آپ اتنا ٹھنڈا کیوں رہتے ہو؟ اس نے اپنی زبان حال سے بولا میں کیسے گرم رہوں، میرے اندر حرارت کیسے آئے، اول سے لے کر میں مٹی سے ہوں، ابتدا سے میں مٹی سے ہوں اور انتہا بھی میری مٹی میں ہونی ہے، میں اپنے آپ کو کیسے گرمی محسوس کروں۔ ہاں انسان بھی ایسے ہے، جب پیدا ہوا مٹی سے پیدا ہوا ہے، زمین میں آیا، پھر رب العالمین نے کاریگری کو دکھلا دیا، مٹی کے اندر خون کو بھی جاری کر دیا، پھر انسان کا یہ مٹی کا جسم مٹی کے اندر چلا جائے گا، پہنچی وہاں خاک جہاں کا خمیر، پھر انسان کے صرف اتنے ہی الفاظ ہوں گے۔ آج ہم نے
हमने अपने आप को भी तब्दील करना है। जिस तरह हम कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी चला रहे होते हैं, हमने अपने नफ्सों पर, अपने ख्वाहिशात की गर्दन पर भी छुरी चलानी है। अब मेरी बात नहीं चलेगी, अब हुक्म खुदाबंदी चलेगा, अब पैगंबर आज़म का फरमान चलेगा, क्योंकि मैंने पैगंबर आज़म का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे पंजाब का शायर कहता है, ऊंट को ऊंठा नू नखर भी कीती जांदे हो, गावां नू ज़िबा भी कीती जांदे हो, अपने नफस ते छुरी चलदी नहीं, दुम्बे भी ज़िबा कीती जांदे हो। हजरात, हमने अपने आप को तब्दील करना है, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना है। आज रब्बुल आलमीन ने हमारे माल की कुर्बानी मांगी है, हम देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर वक्त रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान कर दिया, रब की तरफ से ऐलान हो गया, आओ मुसलमानों जिहाद के मैदान में आ जाओ, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आ जाओ, अपने हाथों में शमशीर को उठा लो, हमने तब भी अपने आप को पीछा नहीं करना, रब्बुल आलमीन की बात को मानना है। हजरात, कायनात के अंदर रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, जो इंसान तकवे वाली जिंदगी चाहता है, जो रब्बुल आलमीन के तकर्रुब को हासिल करना चाहता है, वो मुख्तलिफ मौके पर रब्बुल आलमीन की ताबेदारी करता रहे। जिस तरह मस्जिद में अजान होती है 5 वक्त की, वो 5 वक्त नमाज को अदा करे, अपने कारोबार को कुर्बान कर कर आए ना, अपने अहले खाना को कुर्बान कर कर आए, माना के बाप बेटे की, इसी तरह अहले खाना की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, वो सारी मोहब्बत को कुर्बान करके रब के सामने अपने हाथों को बांध दे, या अल्लाह मैं सारी मोहब्बतों को कुर्बान करके आ गया हूं, या अल्लाह मैं अपने कारोबार को कुर्बान करके आ गया हूं, या अल्लाह मैं अपने अहले खाना को कुर्बान करके आ गया हूं। आज सुनते इब्राहिम को पूरा किया जा रहा है, सिर्फ सुनते इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उसकी गर्दन पर छुरी को ही नहीं रखा, बल्कि अपने घर को अलग कर दिया। जब आवाज दी मैं रब को मानता हूं, उसके बाप ने, उनके बाप ने उनको अपने कबीले से भी अलग कर दिया, अपने घर बार से भी अलग कर दिया। हाँ, रब्बुल आलमीन का फरमान आ जाता है तो जरूरत पड़े तो हम अपने कबीले को भी खैर आबाद कह सकते हैं, अपने अहले खाना को भी खैर आबाद कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया का साजो सामान दुनिया में रह जाना है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, हकीकत में इंसान का माल जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है वो फितना है। हकीकत में औलाद जो इंसान को जलील और खार करती है, जो रब की ताबेदारी नहीं करती, जो माँ बाप की नाफरमान है, वो इंसान के माँ बाप को जलीलो खार कर देते हैं। हाँ, यही फितना है। अगर आपके पास माल है, आप रब के रास्ते पर नछावर करते हैं, तो वो इंसान जो रब के रास्ते में नछावर करता है, फिर रब की तरफ से हजरत अबू बकर के लिए बशारतें उतरती हैं। जो माँ रब्बुल आलमीन के रास्ते में नछावर करता है, फिर हजरत उस्मान के लिए जन्नत की बशारतें नाज़िल होती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो। जो रब्बुल आलमीन के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देता है, वक़्त का नमरूद वो इसी तरह आग के अंदर फेंकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीमे खम हो जाते हैं रब के सामने, या अल्लाह तेरी तौहीद के लिए इलाके वाले मुझ पर मुश्किल डाल रहे हैं, मैं अपनी सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करता हूं। आग में कूदना बर्दाश्त कर लिया, फिर रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल हो गई। वो आग जो हरारत वाली है वो ठंडी बन जाती है, वो गुलजार बन जाती है। हजरात, ये रब्बुल आलमीन की तब रहमतें नाजिल होती हैं, तब इनामात नाजिल होते हैं, तब इंसान रब्बुल आलमीन का मुती हो जाता है, तब इंसान रब्बुल आलमीन का ताबेदार बन जाता है। फिर इंसान को गैबी खजानों से रिज़्क मिलता है, फिर इंसान के माँ बाप भी इसी तरह उसके लिए दुआ करते हैं, फिर इंसान के लिए दुनिया आखिरत में कामयाबियों का सामान हो जाता है। हमने जब कुर्बानी करनी है, इन सारी बातों को ज़हन में रखना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरक नहीं थे। क्या मैं मुशरक तो नहीं? क्या मेरे अहले खाना मुशरक तो नहीं? मैं अपने इलाके में रहता हूँ, मुसलमानों की आबादी में रहता हूँ। क्या मुसलमानों की जब आवाज आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क्या मैं मस्जिद में हाजिरी देता हूँ कि नहीं? रब के हुक्म पर कुर्बान तो कर रहा हूँ, क्या मैं अपने वक्त की कुर्बानी देता हूँ तो नहीं? हजरात, ये सारे मामलात को जब हम सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ये कुर्बानी हमारे लिए तब्दीली लेकर आएगी। ये कुर्बानी
قربانی ہمارے لیے رب کا خوشنودی کا باعث بنے گی، یہ قربانی ہمارے لیے جنت کا سبب بنے گی۔ دعا ہے رب جلیل سے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قربانی کی وجہ سے آپس میں جو رنجش ہوئی وہ ساری کی ختم کر کے محبت پیار میں بانٹنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ آج کے ہمارا اس خطبے کا خلاصہ کہ رب العالمین نے جان دی ہے تو قربانی صرف رب العالمین کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رب کی طرف سے پکارا ہے کہ آؤ مسلمانوں نماز کے لیے، صلاتی میری نماز بھی رب کے لیے۔ رب کی طرف سے اعلان ہو کہ قربانی کرو، و نسکی میری قربانی بھی رب کے لیے۔ دکھلاوے کے لیے قربانی نہ ہو، ریاکاری کے لیے قربانی نہ ہو، اپنی ذات کو، اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے قربانی نہ ہو۔ ریاکاری کی وجہ سے سارے اعمال برباد چلے جاتے ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے، لاکھوں کا مال برباد جب ریاکاری آ جائے گی۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حتیٰ کہ انسان کا جینا مرنا رب العالمین کے لیے۔ جینا مرنے کے دوران انسان کی نمازیں بھی آتی ہیں، قربانی بھی آتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا رب العالمین نے صلاتی و نسکی کے لفظ کیوں بولے ہیں؟ حضرات رب العالمین نے خاص کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران انسان کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں اب نمازی بن چکا ہوں۔ ساتھی دعا میں ضرور شریک ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ قربانی کے تمام اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی خواتین اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، یا اللہ ہماری بستی میں اہل علاقہ میں، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مواحد بیمار ہیں یا اللہ شفا یاب فرما، یا اللہ کرونا وائرس سے ہر ایک کو محفوظ فرما، یا اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ کاروبار برباد، یا اللہ سارے معاملات خراب ہو چکے، یا اللہ ملک پاکستان اور پوری دنیا کے حال پر رحم فرما، یا اللہ دنیا میں دواخانے تو بہت ہیں، تیرے ہاں شفا خانہ ہے، یا اللہ اپنے شفا خانے سے شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دن رات کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما،
یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ اتنے گناہ ہم نے کر لیے، کالے دل ہو گئے، یا اللہ اب تو رونا بھی نہیں آتا، ہم کو رونا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو رونا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خوف کا آنسو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آنسو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، یا اللہ ان کی جنتوں کو یا اللہ مزید مزین فرما۔ یا اللہ ان کے حساب و کتاب کے معاملات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخری وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ دنیا والوں کے پاس امانت رکھیں، یا اللہ وہ خیانت کر جاتے ہیں، یا اللہ تو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یا اللہ اس کلمے کی امانت ہم آپ کے پاس رکھتے ہیں، آخری وقت ہم کو کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ آقا کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر بہت غلطیاں کوتاہیاں یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ 5 وقت کا سچا نمازی بنا۔ یا اللہ ہم کو نماز اس طرح ہم کو نماز پڑھنے کے بعد اس کی مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو نماز پڑھتے ہیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے پیغام کو یا اللہ سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی اسلام پر آ جائے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی اسلام پر گامزن ہو جائے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی تیرے آقا کی تابعداری پر گزر جائے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی تیری تابعداری پر گزر جائے۔ یا اللہ ہمیں آتی اللہ و آتی الرسول کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے لیے آخری پیغام جنت کا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے آخری وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، فرشتے پیغام لے کر آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی نیک تمنائیں پوریاں فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد نہیں دی ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بیٹوں کے لیے ترس رہے ہیں یا اللہ ان کو بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹیوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں یا اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ ساری کی ساری اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ یا اللہ اولاد کو ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے محترم شامدین صاحب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے دن رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جنتوں کا داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ حساب کتاب کے منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ ان سے قبل ان کے بیٹے محمد امین یا اللہ وہ آپ کے پاس آ چکے، یا اللہ ان کے حال پر بھی رحم فرما۔ یا اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ حقیقت میں یہ مسجد ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے جنہوں بھائیوں نے مسجد میں تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے لیے یہ تعاون کرنا قبول فرما۔ یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو مسجد کی آبادی کے لیے کاوش کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول پیدا فرما۔ یا اللہ جو مسجد میں خدمت کرتے ہیں وہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، یا اللہ سب کی زندگیوں میں برکت کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو اسلام کے تابع فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما۔ یا اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ آخر میں ہم پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تکبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق
عطا فرما، یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ عوام الناس کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ سارے کے سارے جب قرآن پر آ جائیں گے یا اللہ برکت کا نزول پیدا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہم کو عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔